نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس شخص کی تعریف فرما رہے ہیں جو دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے، دین اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے، دین اسلام کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے محنت اور مشقت اختیار کرے اور ان کے ساتھ اچھے انداز اور اچھے لہجے کے اندر گفتگو فرمائے۔ ایسے شخص کی اللہ رب العزت تعریف فرما رہے ہیں۔ وہ شخص جو لوگوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نیک عمل کرنے والا ہوں اور تمہیں بھی ایک اکیلے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اس آیت میں اس شخص کے لیے فرمایا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے زیادہ اچھا کلمہ کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر جس طریقے سے پہلے بتایا گیا کہ دین کے داعی کے لیے جو دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ اگر لوگوں کو بلاتا ہے خود اس بات پر نہیں آتا تو اس کی دعوت بے فائدہ ہے اور بے اثر ہے۔ دین کے داعی کی صفت یہ ہے کہ وہ دین کی طرف تو لوگوں کو بلائے، ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی دین کے تابع بنا دے کہ اللہ کے دین کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اور میرا خود کا عمل بھی اچھا ہے۔ ایسا نہیں کہ خود تو برائیوں کے اندر مبتلا ہے، خود تو دنیا کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، خود نے تو اپنے آپ کو دنیا میں لگا کر ختم کیا ہوا ہے، اور جب لوگوں کے سامنے بیٹھے تو دین کی باتیں کرنا شروع کر دے اور دین کی دعوت دینا شروع کر دے اور لوگوں کو دین اسلام کی صفات بتانا شروع کر دے اور خود ان صفات کے اوپر آنے کو تیار نہ ہو، تو اللہ رب العزت تعریف تو فرما رہے ہیں، تعریف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تعریف اس شخص کے لیے ہے کہ جو دین کی دعوت بھی دے اور خود بھی اس دین کی دعوت پر عمل کرنے والا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ بے شک میں بھی مسلمان ہوں، یعنی میں بھی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ دین کی دعوت تو دی ہے، اچھے عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے کہیں معاملات پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم کچھ کہتا ہے اور یہ اپنی زندگی کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اپنے اس معاملے سے نکلنے کے لیے دین اسلام کے علاوہ دنیاوی معلومات، دنیاوی تعلیمات کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی یہ تعریف نہیں ہے۔ یہ تعریف اس شخص کے لیے ہے کہ جو دین کی دعوت بھی دے، پھر دین کے احکام پر عمل بھی کرے، اور کوئی دنیا کے اندر سختی اور پریشانی آ جائے تو تب بھی وہ یہی کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کے حکم کو نہیں چھوڑتا۔ تو وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہی بات ہے کہ تینوں صفت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اسلام کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دے، اور پھر اپنے اعمال کو نیک اور اچھا اور اسلام کے مطابق کر لے، اور پھر لوگوں کو بھی یہی دعوت عام کرنا شروع کر دے، تو اس کی دعوت بھی مؤثر ہوگی اور لوگ بھی اس کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ترغیب دینے کے لیے، ابھارنے کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اگر تم اچھائی کو اختیار کرتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہو،
خود بھی اچھے اعمال کرتے ہو، خود بھی اسلام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہو، اگر تمہیں اب دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشقت آ جاتی ہے، تو یاد رکھو کہ دین کی وجہ سے اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو نیکی ہمیشہ نیکی ہی ہوتی ہے، کہ نیکی کا مقابلہ برائی سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ اچھائی یہ برائی کے برابر نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے اللہ نے اچھائی کو بڑا کر کر دکھایا ہے، مقدم کیا ہے، اچھائی کو اللہ نے پھیلایا ہے، جبکہ اللہ نے برائی کو ہمیشہ دبایا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ حق کو ابھارا ہے، حق کو پھیلایا ہے، باطل کو ہمیشہ دبایا ہے، اور اللہ نے قانون بنا کر یہ بتایا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہ جب بھی حق آئے گا تو باطل ختم ہو جائے گا، باطل فنا ہو جائے گا، باطل کی زندگی وہیں ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی حق آئے گا تو باطل چلا جائے گا، کہ باطل کے لیے ہمیشہ سے یہی قانون ہے کہ ان الباطل کان زہوقا کہ باطل ہمیشہ دب کر رہے گا، ہمیشہ ختم ہو جائے گا۔ باطل تب تک چلتا ہے کہ جب تک اس کے مقابل میں حق نہ آ جائے، برائی تب تک چلتی ہے جب تک کہ اس کے مقابلے میں اچھائی نہ آ جائے۔ برے شخص کی بات کو اس وقت تک مانا جاتا ہے کہ جب تک اس کے مقابلے میں کوئی اچھی بات کرنے والا شخص موجود نہ ہو۔ جب بھی اچھائی آئے گی اور اسی طریقے سے اچھے لوگ آئیں گے تو برائی کا اسی وقت ختم ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو معاشرے کے اندر سے برائی، بگاڑ اور فساد یہ ختم نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود برائی کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو سیدھی راہ پر نہیں لا رہے، ہم سدھار کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو سدھارتے چلے جاؤ، معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا، شیطان تو لوگوں کو برگلاتا ہے، اللہ کے قانون سے پھیرتا ہے، اللہ کے دین سے پھیر دیتا ہے، اللہ کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے ذہن سازیاں کرتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ شیطان رستہ چھوڑ دیتا، کہ جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزریں گے شیطان اس رستے پر نہیں آتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو سراپا حق بنایا ہوا تھا، کہ جب بھی جہاں سے گزرتے شیطان باطل ہے تو وہ باطل رستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ آج بھی اگر ہم ایسے بن جائیں، ایسے ہی حق کے دائی، دین کے دائی، دین کو پہنچانے والے بن جائیں، تو ہماری بات میں بھی اثر پیدا ہو جائے گا، ہماری بات بھی لوگوں میں اثر کرنے والی بن جائے گی، اور لوگ ہماری بات پر متوجہ ہونے والے ہو جائیں گے، اور لوگ دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم جو دین کی دعوت کو لے کر اٹھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اسلام کے اوپر پورا کا پورا جما لیں، کہ کچھ بھی ہو جائے اسلام کو پس پش نہیں ڈالیں گے، کچھ بھی ہو جائے زندگی چلے جائے، جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، اور اگر ہماری مال اور دولت بھی ختم ہونی پڑ جائے، اللہ کے دین کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم اس بات پر آ جائیں گے تو ہمارے دین کی بات میں بھی وزن آ جائے گا، ہمارے الفاظ میں بھی وزن آ جائے گا، ہمارے توڑے کے اندر بھی اللہ برکت ڈال دیں گے۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم خود مستعد ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آپ کو برائی پہنچتی ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے دور کرنا ہے۔ اگر آپ کو دین کی دعوت یا دین کے طریقے پر چلنے میں کوئی دشواری، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آپ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو آپ اس کو اچھے انداز سے منع کریں، اچھے گفتگو، اچھے گفتار کے ساتھ منع کریں۔ کفار کیا کرتے تھے؟ وہ تو سامان اکٹھا کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو جو اسلام کی طرف جا رہے ہیں ان کو اسلام سے بدظن کریں، اسلام کی طرف ان کو جانے نہ دیں۔ آج ہمارے پاس ایسا معاشرہ تو نہیں ہے کہ کوئی اسلام سے ہمیں پکڑ کر روکے، بس یہ ایک موبائل کی صورت میں جو پریشانی ہے، اگر اس کو بھی ہم اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے نمٹنا شروع کر دیں کہ اگر اس میں برائی ہے تو ہم اچھائی کی طرف بڑھیں، اچھائی کو اس میں پھیلانے والے بن جائیں، ہمارے کنٹینٹ اچھے ہو جائیں، اور ہمارے اس کے اندر جو لائبریری ہے، ہماری فیڈ نیوز ہے، وہ اگر اچھی ہو جائے تو ہمارا یہ موبائل کا استعمال کرنا بھی یہ بھی اچھائی کی طرف چلا جائے گا۔
آج اس کو بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس غلط چیزوں سے مرعوب ہو کر ہم غلط تصور کر رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ چیز غلط بنانے والے نے اگرچہ غلط بنائی، آپ اس کا صحیح استعمال موجود ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق ادفع باللتی ہی احسن، اس کو اچھے طریقے سے آپ دفع کریں کہ اچھے طریقے موجود ہیں کہ جب بھی کوئی برائی نظر آئے آپ اس کے مقابلے میں اچھائی پیش کریں، جہاں کوئی برا لفظ نظر آئے آپ اچھا لفظ پیش کریں۔ جب اچھا لفظ پیش کریں گے تبھی دوسرے کی بھی ہمت بنے گی، جبھی دوسرا بھی برائی کے جواب میں اچھائی کو پیش کرنے والا ہوگا۔ لیکن جب اس پورے کے پورے کنٹینٹ کے اندر کوئی اچھا لفظ بولنے والا نہ ہو، کوئی برائی سے روکنے والا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون اچھائی کی طرف آئے گا؟ ہر ایک یہی سمجھے گا کہ میں نے اگر کوئی دین کی بات کی، میں نے اگر برائی سے روکنے کی بات کی تو میرا مذاق بن کر رہ جائے گا۔ تو معاشرے کے اندر اس فضا کو قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ برائی کے مقابلے میں اچھائی کو کھڑا کریں۔ اللہ نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو لا کر دکھایا، نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو لا کر دکھایا، پورے کے پورے کفار قریش کے سامنے نبی علیہ السلام کو نبوت سے نواز کر کھڑا کر دکھایا۔ اسی طریقے سے اس کفار معاشرے کے اندر سارے کے سارے صحابہ کو کھڑا کر دکھایا کہ جہاں برائی تھی، جہاں پورا کا پورا معاشرہ فساد کے اندر ڈھلا ہوا تھا کہ ان کی زندگی کے اندر فساد کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی، جب ان کے پاس دین اسلام آیا، اچھی بات ان تک آئی تو سارے کے سارے ان کے پرانے قوانین ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کعبہ کے اوپر کیا ٹاگا کرتے تھے؟ 7 معلقات، 7 بڑے بڑے شعراء کے شعر کو وہ اعزازی طور پر کعبے کے اوپر معلق کر کے ٹانگ دیا کرتے تھے کہ ان سے بڑا اچھا شاعر کوئی نہیں ہے۔ جب قرآن آیا، قرآن کی ایک سورت سورہ کوثر یا سورہ عصر جب اس کے مقابلے میں لٹکائی گئی تو سارے کے سارے شعراء کے دیوار ڈھیر ہو گئے، سارے کے سارے سمجھنے لگے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس ایک سورت، ایک چھوٹے سے الفاظ کے سامنے میرا پورا کا پورا کلام بیکار نظر آ رہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے کلمات کے مقابلے میں قرآن کو بھیجا، قرآن نے ان کی فصاحت، ان کی بلاغت کو ڈھیر کر کے دکھایا، اس کو نیچا کر کے دکھایا۔ آج بھی یہی قانون ہے کہ جب ہم دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو ہم علل اعلان اٹھیں، پکے ہو کر اٹھیں، کسی سے مرعوب نہ ہو، کسی سے تنگ دل نہ ہو، کسی سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، بلکہ اپنے آپ کو دین کے اوپر مستحکم مضبوط بنا کر اٹھیں کہ دین اسلام نے مجھے طاقت دی ہے، دین اسلام نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ جب باطل کے سامنے اس قوت، اس طاقت کا مظاہرہ کریں گے تو باطل دب کر رہ جائے گا اور باطل اپنی کوششیں کم کر دے گا۔ ایک معاشرے کے اندر وہاں کے بادشاہ نے پورے کے پورے معاشرے کے اندر ایک سزا نافذ کی کہ آج کے بعد کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کرنے والے کی ناک کاٹ دی جائے گی۔ تو ایک وقت گزرنے کے بعد اس پورے کے پورے علاقے کے اندر، پوری کے پورے اس کی مملکت کے اندر کوئی شخص ناک والا نہ بچا۔ جب ناک والا کوئی شخص نہیں تھا تو ایک شخص وہاں گیا، اس کی ناک تھی، تو لوگوں نے اس کو اس بات پر چھیڑنا شروع کیا کہ اس کی تو ناک ہے، دیکھو ذرا اس کی شکل کی طرف دیکھو کہ یہ تو ناک لے کر گھوم رہا ہے۔ جبکہ قابل غور بات یہ ہے کہ ان کی اپنی شکلیں، ان کی اپنی صورت، وہ ناک ختم ہو جانے کی وجہ سے خرابی کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ ناک والا شخص صحیح راہ پر تھا، اس کی صورت بھی صحیح تھی، لیکن مذاق بھی اس کا ہی بنایا گیا۔ آج ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ اس میں برائی کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب اچھائی پھیلانے والا نکلتا ہے تو اس اچھائی پھیلانے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، اس اچھائی پھیلانے والے کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دین کی دعوت لے کر اٹھیں اور اپنے آپ کو کسی سے مرعوب ہونے نہ دیں، کسی سے تنگ دل نہ ہو، بلکہ جم کر کھڑے ہو جائیں کہ دین اسلام کے اوپر میں مستحکم ہوں، میں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، جو حق کی دعوت دیتا ہے، جو ایک کلمے کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت پر بلاتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے، غیبت اور بددیانتی سے منع کرتا ہے، بد کلامی سے منع کرتا ہے، فحش گوئی سے منع کرتا ہے، چغل خوری سے منع کرتا ہے۔ میں اس دین اسلام کی دعوت تم تک لے کر آیا ہوں۔ جب اس انداز سے
اس ارادے سے، اس جذبے سے دین اسلام کی دعوت لوگوں میں لے کر جائیں گے تو پھر دین اسلام کی دعوت جو آپ دے رہے ہوں گے اس میں اثر پیدا ہو جائے گا اور وہ لوگوں میں اثر کرنے والی بن جائے گی، وہ دعوت مؤثر ہو جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس ارادے، اس جزم، اس عزم اور ہمت کے ساتھ دین اسلام کی دعوت پورے معاشرے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کو یا اللہ اسلام پر استحکام عطا فرما، یا اللہ اسلام پر استقامت عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اسلامی قوانین کی طرف متوجہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو یہودیوں کے چنگل سے یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ ڈاکٹر عفیہ صدیقہ کو رعایت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں مسلمان، بیمار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریاں، پریشانیاں یا اللہ تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ کریم سب کی کامل بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔